إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ روز میں نے آپ کے سامنے عمرہ کے فضائل اور عمرہ کے واجب ہونے کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور آج عمرے کا طریقہ بیان کرنے کی اللہ کے فضل و کرم سے کوشش کروں گا. عمرہ کا طریقہ بیان کرنے سے پہلے چاہوں گا کہ چند ایک آداب کی طرف اشارہ کر دوں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے ہر اس شخص کے لیے جو عمرہ کے لیے نکلے یا حج کے لیے نکلے یا کسی اور عبادت کے لیے کوئی رخ کرے. میرے بھائی، جب آپ عمرہ کے لیے نکلنے لگیں، حج کے لیے نکلنے لگیں، تو استخارہ کرنا چاہیے. یہ استخارہ اس بارے میں نہیں ہوگا کہ حج کروں یا نہ کروں، عمرہ کروں یا نہ کروں، کیونکہ استخارے کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے خیر مانگنا، جبکہ عمرے میں تو خیر ہی خیر ہے، حج میں خیر ہی خیر ہے، تو اس معاملے میں استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. استخارے کا مطلب یہ ہے کہ میں کس گروپ کی طرف سے عمرہ کروں، کس گروپ کے ساتھ مل کر عمرہ کروں، کن دنوں میں عمرہ کروں. یہ ان معاملات میں انسان کو چاہیے کہ استخارہ کر لے. انسان پہلے لوگوں سے مشورہ کر لے کہ کون سے لوگ اچھے ہیں جن کے ساتھ مل کے مجھے عمرہ کرنا چاہیے. اب جب 2-3 گروپ آپ کے سامنے آ گئے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کرنا کہ یا اللہ، یہ گروپ جو ہے یہ میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں بہتر. اور میں پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ جناب جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائے استخارہ ایسے ہی سکھاتے تھے جیسے ہمیں آپ قرآن کی صورتیں سکھایا کرتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں کہ استخارے کا قدم بقدم ہر معاملے میں خیال رکھنا چاہیے. کوئی بھی آپ کام کرنے لگیں، آپ کوئی کاروبار کرنے لگے ہیں، کسی جگہ پہ اپنی شادی کرنے لگے ہیں، بچے کی شادی کرنے لگے ہیں، پلاٹ لینے لگے ہیں، ان ایسے تمام معاملات میں استخارہ کرنا چاہیے. اور استخارہ کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ استخارہ انسان نے خود کرنا ہوتا ہے، اور یہ جو رواج دیا جا رہا ہے اس طریقے کو کہ فلاں بزرگ نے میرا استخارہ کیا ہے، فلاں مولوی صاحب نے میرا استخارہ کیا ہے، یہ غلط ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین کے خلاف ہے. کیونکہ آپ کسی صحیح حدیث میں یہ نہیں دیکھ سکتے، یہ مسئلہ آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی صحابی نے آ کے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی ہو کہ آپ ہمارے لیے استخارہ کریں. اور یہ بھی میں نے گزارش کی تھی کہ استخارہ جائز امر میں ہوتا ہے، واجب میں نہیں. واجب کے اوپر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے. استخارہ جائز امر میں ہوتا ہے، مستحب میں نہیں. مستحب تو خیر کا کام ہے، اس میں استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. استخارہ جائز کام میں ہوتا ہے، حرام کام میں نہیں. حرام کے بارے میں تو اللہ نے پہلے بتا دیا کہ اس کے قریب نہ جاؤ، پھر اس معاملے میں استخارہ کیوں کریں. تو میرے بھائی، گزارش یہی ہے، کہنے کا مطلب یہی ہے کہ عمرہ کے لیے نکلنے لگیں تو استخارہ آپ کریں گے عمرہ کے بارے میں نہیں، اس گروپ کے بارے میں جن کے ساتھ مل کے آپ نے عمرہ کرنا ہے، کن دنوں آپ نے عمرہ کرنا ہے. ان معاملات میں استخارہ کرنا چاہیے. دوسری گزارش یہ ہے میرے بھائی کہ عمرہ کے سفر سے، بلکہ جب آپ پاسپورٹ لے کے نکلیں اسی وقت سے یہ خیال رکھیں کہ آپ کی نیت صاف ہو.
آپ کی نیت یہ ہو کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں تاکہ میرا رب راضی ہو جائے، عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ مجھے وہ ثواب مل جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمرہ کرنے والے کے لیے رکھا ہے۔ عمرہ کرنے کا مقصد یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ اس آدمی نے اتنے عمرے کر لیے ہیں، لوگ کہیں کہ یہ بہت نیک آدمی ہے، اللہ کی راہ میں عمرے کرتا ہے۔ اگر ایسا کوئی مقصد ہوا تو میرے بھائی ایسا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ صورتحال وہ ہو جائے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں کہی ہے کہ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ ان کے جو بھی اعمال ہوں گے ان کو ہم ایسے بنا دیں گے جیسے وہ ذرات ہوتے ہیں جو روشنی میں نظر آتے ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ فرمایا ایسے ہی کافروں کے اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور میرے بھائی ریاکاری کے نتیجے میں بھی عمل ایسے ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بہت غیرت والے ہیں، شراکت پسند نہیں کرتے، یہ نہیں چاہتے کہ عبادت میرے لیے بھی کی جائے، کسی اور کے لیے بھی کی جائے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے انا اغنى الشركاء عن الشریک، کہ میں سب سے زیادہ شراکت کو ناپسند کرنے والا ہوں، سب سے زیادہ شراکت سے بے نیاز ہوں۔ جب کوئی ایسا عمل کرتا ہے من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جب کوئی نیک عمل میرے لیے بھی کرے کسی اور کے لیے بھی کرے، میں کہتا ہوں جو میرے لیے کیا ہے یہ بھی اس کو دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو جو آپ نے اللہ کے لیے کیا ہوتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ بھی اس کے حوالے کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائیوں یہ کائنات قائم کی ہے اپنی عبادت کے لیے، اس لیے نہیں کہ پیدا کرنے والا وہ ہو، عبادت کے لیے پیدا اس نے کیا ہو، پھر ہم اس عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں ریاکاری کا انجام آپ جانتے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ مجھے جو خطرہ ہے تمہارے بارے میں وہ شرک اصغر کا خطرہ ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ریاکاری، دکھلاوا، کہ کوئی عبادت کریں، کوئی نیک عمل کریں اور مقصد کیا ہو کہ لوگوں میں میری اچھی شہرت ہو جائے، لوگوں میں میرا نام پیدا ہو جائے، لوگ میرے بارے میں کہیں کہ یہ بڑا عبادت گزار ہے، یہ بہت نماز پڑھنے والا ہے، یہ بہت حج کرنے والا ہے، یہ بہت روزے رکھنے والا ہے، یہ بہت تلاوت کرنے والا ہے۔ تو یہ جب آپ کا مقصد ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی عبادت قبول نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ عمرہ کے لیے نکلیں تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی نیت میں بگاڑ پیدا نہ ہو، شیطان قدم قدم پہ آپ کی نیت کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب آپ عمرہ کے لیے پیسے نکالیں گے تب بھی، جب پاسپورٹ لے کے نکلیں گے تب بھی، جب آپ کو ویزا ملے گا تب بھی، جب آپ ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہوں گے تب بھی، جب آپ یہاں پہ اتریں گے تب بھی، جب آپ واپس جا رہے ہوں گے تب بھی۔ اس لیے جب آپ عمرہ کرنے کے لیے آئیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا مجھے نہیں پتا۔ میرے بھائی جب صورتحال یہ ہے تو پھر ہم یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ جب اتریں تو ہمیں ہار پہنائے جائیں، ہمارے گلے میں مالا ڈالی جائے، ہمارے اوپر پھول نچھاور کیے جائیں؟ کیا آپ نے گارنٹی حاصل کر لی ہے کہ عمرہ قبول ہو گیا ہے؟ کیا جنت کا سرٹیفکیٹ آپ کو مل گیا ہے؟ پھر یہ ہار کس خوشی میں پہنتے ہیں؟ یہ پھول آپ کے اوپر کیوں نچھاور کیے جاتے ہیں؟ قرآن پاک کی ان آیات کو کبھی نہ بھولیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جو بھی دیتے ہیں اس حال میں کہ ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں، دہر رہے ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں۔ جناب عائشہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں پھر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر بھی کانپ رہے ہوتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟
کیا یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، بدکار ہیں، کون لوگ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کی بیٹی، یہ چور نہیں ہے، یہ ڈاکو نہیں ہے، یہ بدکار نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں اور کانپ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ شہنشاہ قبول کرے کہ نہ کرے۔ عمل انہوں نے کر لیا، قبول کرنا نہ کرنا اس کی مرضی ہے۔ یہ عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا، اس وجہ سے کانپ رہے ہوتے ہیں، وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ ریجیکٹ ہی نہ کر دے۔ تو اس لیے میرے بھائی، جب آپ عمرے کے لیے نکلیں اپنی نیت کا خیال کریں۔ شیطان بار بار ریاکاری کے جذبات پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، آپ نے بار بار اس کے وسوسوں کو جھٹکنا ہے، دور پھینکنا ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینے کی کوشش کرنی ہے کہ یا اللہ اس ظالم سے مجھے بچا، یا اللہ اس خبیث سے مجھے بچا، یا اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، اگر تو نے مجھے محفوظ نہ کیا، تو نے پناہ نہ دی تو میرا یہ عمل ضائع کر دے گا، میں نے عمرے کے اوپر جو 1.5 لاکھ روپیہ لگانا ہے یہ ضائع کر دے گا، میں 20 دن دکان بند کر کے جا رہا ہوں بڑی مشکل سے، اگر یا اللہ تو نے میری حفاظت نہ کی، تو نے شیطان سے مجھے نہ بچایا تو میرے یہ دن ضائع ہو جائیں گے، میرا یہ پیسہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں وہ حدیث نہ بھولیں جس حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز 3 آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لایا جائے گا۔ وہ کون سے ہوں گے؟ ایک عالم دین، قرآن کا قاری، دین کی خدمت کرنے والا، دین کا علم پھیلانے والا، اور دوسرا کون؟ سخی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، اور تیسرا کون؟ مجاہد، اللہ کی راہ میں شہادت پانے والا۔ ان تینوں کو لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ عالم دین سے پوچھیں گے میں نے تمہیں علم دیا تھا، قرآن کی تعلیم کی دولت سے نوازا تھا، بتاؤ تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں تیری راہ میں قرآن پاک پڑھتا رہا، لوگوں کو سکھاتا رہا، قرآن کی تعلیم کو عام کرتا رہا، قرآن کے نور کو تقسیم کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے لوگوں کے سامنے تلاوت کرتا رہا، اس لیے قرآن پاک کی تفسیر کرتا رہا، اس لیے دین کے مسائل بیان کرتا رہا تاکہ یہ کہا جائے کہ یہ بہت بڑا عالم دین ہے، یہ قرآن کا بہت بڑا قاری ہے، اور تیرا یہ مقصد حاصل ہو گیا، لوگ تجھے بہت بڑا قاری مانتے رہے، بہت بڑا عالم دین مانتے رہے، اب تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، فرشتوں کو آرڈر ملے گا اس کو اوندا کر کے جہنم کی آگ میں پھینک دو۔ میرے بھائیو، حدیث مکمل کرنے سے پہلے یہاں اس مسئلے کے اوپر بھی توجہ کریں جو میں نے 2-3 دن پہلے بھی بیان کیا تھا کہ ہو سکتا ہے جس کو آپ ولی سمجھتے ہوں، جس کو آپ عالم دین سمجھتے ہوں، جس کو آپ قرآن کا قاری سمجھتے ہوں، اس کا حشر یہ ہو رہا ہو۔ اس لیے کسی کی گارنٹی نہ دیا کریں، کسی کے بارے میں یہ بات پکے انداز میں نہ کیا کریں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ کہیں کہ لگتا ہے اللہ کا ولی ہے، کام اس کے اچھے لگتے ہیں، نیک نظر آتا ہے۔ تو میرے بھائی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے پوچھیں گے جس کو اللہ نے مال کی دولت سے نواز رکھا تھا کہ میں نے تمہیں مال دیا، تم نے اس میں میرا کیا حق ادا کیا؟ کہے گا یا اللہ تیری راہ میں خرچ کرتا رہا، جگہ بجگہ خرچ کیا، مسجد نظر آئی ادھر بھی پیسے دے دیے، مدرسہ بن رہا تھا ادھر بھی پیسے دے دیے، یتیموں کو بھی دیتا رہا، مسکینوں کو بھی دیتا رہا، بیواؤں کے اوپر بھی پیسے لٹاتا رہا، کون سی وہ فیلڈ ہے جس میں میں نے تیری راہ میں پیسے خرچ نہیں کیے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے تو بھی جھوٹ بولتا ہے، خرچ کرنے کا مقصد مجھے راضی کرنا نہیں تھا، خرچ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں کہ یہ بہت سخی ہے، بڑے کھلے دل کا مالک ہے، اللہ کی راہ میں مال لٹاتا ہے، یہ شہرت تو چاہتا تھا، یہ شہرت دنیا میں تجھے مل گئی، اب تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرشتوں کو آرڈر ملے گا اس آدمی کو بھی جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، شہید
اور میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ہم بڑی جلدی سرٹیفکیٹ تقسیم کر دیتے ہیں، یہ بھی شہید، وہ بھی شہید، وہ بھی شہید، اور تو اور ہم ان لوگوں کو بھی شہید کہتے ہیں جن کا دین سے دور دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا، جن کو شاید کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا، جن کو سورہ اخلاص بھی نہیں آتی، جن کو شاید اسلام کے ارکان کا بھی نہیں پتا، جنہوں نے شاید زندگی میں ایک بار بھی نماز پڑھ کے نہ دیکھی ہو، وہ بھی فوت ہو جائیں، چاہے سیاست کی دنیا میں مارے جائیں، ہم کہتے ہیں شہید۔ اور یہاں پہ دیکھیے اللہ کے سامنے اس آدمی کو لایا گیا جو شہادت کا مرتبہ جس نے پایا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے میں نے تجھے جوانی دی تھی، صحت مند جسم دیا تھا، طاقت دی تھی، بتاؤ تو نے اس میں میرا حق کیا ادا کیا؟ کہے گا یا اللہ ساری زندگی تیرے راستے میں لڑتا رہا، جہاد کرتا رہا، تیرے دشمنوں کے اوپر تلواریں چلاتا رہا، تیرے دشمنوں کی طرف نیزے پھینکتا رہا، تیرے دشمنوں کے اوپر تیر چلاتا رہا، حتیٰ کہ میں تیری راہ میں شہید ہو گیا، تیری راہ میں میں نے اپنا آخری قطرہ خون کا بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، لڑنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں راضی ہو جاؤں، تیرے لڑنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں یہ بہت بہادر ہے، اور یہ مقصد تیرا پورا ہو گیا۔ دنیا میں تیرے بارے میں یہ گواہی دی جاتی رہی کہ بہت بہادر آدمی ہے، اب تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو آرڈر دیں گے اور اس کو بھی اوندے منہ جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔